نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، دین اسلام کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمیشہ تعلیم سے علم ہوتا ہے۔ جاہل اس لیے بڑا جہنمی ہے کہ جاہل سے اس کی جہالت ہوتی ہے۔ جہالت عذاب کا سبب اور باعث ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جاہل نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے نہ بانس نہ بجے بانسری۔ بھینس ہوتی ہے تو دودھ دیتی ہے، اگر بھینس ہوتی ہے اور پھنڈر ہے تب بھی دودھ نہیں دیتی۔ بھینس ہوتی ہے اور جب دودھ دیتی ہے تو وہ بھینس نہیں ہوتی، بھینس کا دودھ ہوتا ہے۔ جاہل حقیقت میں وہ ہے جس سے جہالت ہے۔ اگر جاہل سے جہالت نہیں ہے تو وہ جاہل جب اپنی جہالت نہیں کرتا تو چپ ہے۔ یہ چپ بھی آدھا علم ہوتا ہے۔ جو اس بات کو جانتا ہے کہ کیا کیا ہے وہ تو سوال پوچھے گا، بھئی بتائیے نا کیا ہے۔ اور جسے کیا کیا کا ہی نہیں پتا، آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے یہ کیا ہے۔ جہالت میں جاہل حقیقت ہے، اور فاتبعونی کے اندر علم حقیقت ہے۔ فاتبعونی کرنے والا اگر علم نہیں رکھتا کیا وہ شیطان ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے ہی وہ اپنی جہالت کو ظاہر کرے گا شیطان ہو جائے گا، شیطان ہو جائے گا۔ ولادت میں اگر زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، وجودی اعضاء اور جان ہے تو جیسے ہی دیکھے گا دیکھنا ہو جائے گا، جیسے ہی بولے گا بولنا ہو جائے گا۔ دور تو اس سے ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہے، جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، مردہ ہے۔ کافر مشرک مردہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب زندہ ہیں تو جو چاہیں کریں، اور جب ہم مردہ ہیں اب ہم ہیں ہی نہیں، کدھر چلے گئے ہو؟ کیوں تم نہیں ہو؟ یہ نہیں وہ جانتے۔
جو وہ جانتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں. کیا وہ بتاتے ہیں؟ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل جائیں گے. پہلے مٹی میں نہیں رہتے تھے؟ یہ ساری زندگی مٹی میں رہنا ہے نا. پہلے کیوں نہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ پہلے ہی مر کے مٹی میں مل جاتے. مل نہیں سکتے. اگر مل نہیں سکتے تو تمہیں پیدا کرنے والا جو ہے وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. اس کے نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں اور کچھ مٹی میں ملے ہوئے دوبارہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو اس کا نظام ہے نا. جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ کر دکھاتا ہے. وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی ولادت دیتا ہے اور وہی ولادت کو جوان اور بوڑھا کرتا ہے. یہ سارا کچھ اس کا کرنا ہے. اگر تیرا کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کخ بھی کرنا ہے تو کر کے دکھا. وہ پیدا کرتا ہے تو اسے مار کے دکھا. وہ مار دیتا ہے تو اسے پیدا کر کے دکھا، تاکہ دونوں باتیں کلیئر ہو جائیں. ورنہ مارنا تو اپنے کھاتے میں ڈال دے گا اور پیدا کرنا اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. لعنتی دونوں کام کر کے دکھا کہ تیرے پر دو کام ہیں اور اس پر ایک کام ہے. وہ جو کر دیتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں. بات لمبی ہے کہ بات بڑی ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک ہی بات ہے کہ فتح بیونی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. کبھی کسی پڑھنے والے نے یہ جا کر سوال کیا ہے کہ آج تک آپ نے جو ہمیں دیا ہے ہم نے وہ لے لیا ہے کہ نہیں لیا؟ قیامت تک اللہ کے بندے موجود ہی ہیں نا. سوال نہیں کرنا، پتہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تعلیمی سوال کرنا یہ شاگرد کا حق ہوتا ہے جو اسے بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی، جو دوائی کا طریقہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، جو دیا سبق ہے اس میں سے کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ شاگرد کرتا ہے. یہ شاگرد کا حق ہوتا ہے، استاد کا یہ حق نہیں ہوتا کہ شاگرد کی طرف سے وہ سوال کرتا پھر کس سے سوال کرے گا؟ وہ تو تعلیم دے گا نا. تعلیم میں حلال دے گا، تعلیم میں ہی حرام ترک کروائے گا. اور جب کوئی حرام ترک کرتا ہے دو طرح کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک حکم میں حرام ترک کر دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کنویں میں کسی جگہ میں کتا مر کے پھول جاتا ہے. وہ مفتی سے جب پوچھتا ہے اس کو مسئلہ بتا دیتا ہے کہ اتنے ڈول پانی نکالنے، حکم بتا دیتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ حکم میں حرام جو ہے اسے ترک کر دیتا ہے. حقیقت میں جو حرام کا ترک کرنا ہے وہ کرتا ہی نہیں. یہ شاگرد حکم کے اندر حرام سارے ترک کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ادھر جو حرام ہے وہ اور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے کتا گرا، ڈول نکال دیے، اگر ساتھ ہی کتے کو بھی نکال دیتا پانی پینے کے قابل ہو جاتا. ڈول نکالتے پر نکالتا رہا، لیکن کتا
جو عیب ہے اور جاہل کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. جاہل نے اپنی جہالت کا منہ بولتا ثبوت قائم ہی رکھا. اسے کیا پتا حرام کیسے ترک ہوتا ہے اور حلال کو کیسے اختیار کیا جاتا ہے. یہی تو وہ بات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ فتبعونی کے اندر حلال اختیار کیا جاتا ہے اور حرام کو ترک کیا جاتا ہے، اور تب جا کر بات بنتی ہے. اس نے اس بات کو جانا ہی نہیں. جتنے حرام سنے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام، سارے کے سارے ترک کر دیے، کوئی نہیں لیتا. لیکن فتبعونی کے اندر یہ آیا تھا کہ اپنے پر اور اپنی جہالت پر فخر نہ کرنا. وہ فخر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیطان اور شیطان کے کام کرنے والا نہیں ہوتا. یہ فخر ہے جو نہیں وہ کرتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اب شیطان کو دکھا دیا جائے، وہ وقت آ گیا کہ یہ جاہل ہے، اور جس پر یہ فخر کرتا ہے، جس اپنی چیز پر فخر کرتا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ حرام ہے، وہ کفر اور شرک ہے. ایک کافر ہوتا ہے، ایک مشرک ہوتا ہے، اور ایک جو وہ کرتا ہے وہ کفر اور شرک ہوتا ہے. آج کل حال بدل گیا ہے. کوئی مسلمان ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، عملی منافقت کرتا ہے. پتہ ہے مسلمان دیکھنے والا کیا کہے گا؟ منافقت کے عمل نہیں بتاتا، کہتا ہے یہ منافق ہے. وہ جو کفر شرک کرتا ہے وہ نہیں بتاتا، کہتا ہے یہ کافر مشرک ہے. بھلا مسلمان بھی کبھی کافر مشرک اور منافق حقیقی ہو سکتا ہے؟ پتہ ہو تو وہ کہے نا. اگر اس کو بتا دو کہ ایسے نہیں ہے تو اسے اپنی جہالت پر بڑا فخر ہے، وہ کبھی نہیں مانتا. اگر ماننا ہوتا تو مسلمان کو کافر مشرک منافق کیوں کہتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لا فخر ابھی، اس پر میں فخر نہیں کرتا. شیطان کہنے لگا انا خیر، کہ میں بہتر ہوں. یہ انا جس نے کہا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس، شیطان تھا. اور جو اس نے اپنی بہتری بتائی تھی وہ اللہ پروردگار کی عبادت کرتا تھا. یہ عبادت بتائی تھی بہتری. اس نے کس پر فخر کیا؟ ایک اپنے آپ پر فخر کیا، ایک شیطان نے انا اپنے آپ پر فخر کیا، اور ایک شیطان نے اپنی عبادت پر فخر کیا. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ نہ اپنے پر فخر کرتا ہے اور نہ اپنی کسی چیز پر فخر کرتا ہے. کیوں؟ یہ میں جو ہوں اور میری چیز جو ہے یہی تو عیب ہے. اللہ بھی عیب ہے نا. اللہ ہمارے عیب مٹاتا ہے، حرام سے منع فرماتا ہے اور حلال کا حکم دیتا ہے. جب تک کوئی حرام نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں ترک نہیں کرتا اور حلال آپ کی تعلیم میں اختیار نہیں کرتا، اسے کیا پتا حکمی حرام اور حلال کیا ہے اور علمی حلال اور حرام کیا؟ اسے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اپنے نا پتے میں اپنے پر فخر کرتا ہے اور اپنی جہالت پر فخر کرتا ہے. یہ تو بڑا کتا ہوتا ہے، مارا جاتا ہے. اور مارا بھی کہاں جاتا ہے؟ پاکی کے اندر مارا جاتا ہے، تالاب میں جا کے گرتا ہے. کہاں مارا گیا ہے؟ تالاب میں جا کے مارا گیا. پانی پاک کرتا ہے، نہلاتا دھلاتا ہے، اور یہ کتا وہاں جا کر ناپاک ایسا ہوا ہے کہ پورے کے پورے پانی کو بھی ناپاک کر دیا ہے.
جب تک کوئی دین کی تعلیم نہیں حاصل کرتا اسے کیا پتہ کہ مسلمانی کیا ہے اور اللہ کا بندہ کیا ہے۔ ہر مسلمان ہونے والا مومن تو ہوتا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے اسلامی دینی اللہ نبی رسول کی رضا والی زندگی، اس کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کلمہ بڑی حجت ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے اپنی جہالت پر فخر کیا ہوگا، خود تو جاہل ہوگا، جہالت پر جس نے فخر کیا ہوگا، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا سائنجی ہوں، میں بڑا مولوی عالم ہوں، میں بڑا شہید اور غازی اور مجاہد ہوں، اسے کیا پتا کہ یہ سارا کچھ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اسے کیا پتا اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ آگ بھی ہے، اللہ کا بندہ پانی بھی ہے۔ جب وہ آگ میں داخل ہوتا ہے تو پانی ہے، آگ پانی پانی ہو جاتی ہے، اور جب وہ رحماء بینہم آپس میں ہے تو پانی پانی ہے، پسیج جاتے ہیں، رحمت ہے ان میں، شفقت ہے اس میں۔ اور جب ان کا آمنا سامنا اللہ کے دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، آگ سے بھی باری ہیں۔ آگ کی مثال کسی کو لگا دو تو بھانبڑ مچا دیتی ہے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے بندے کی مثال بھی ہے، اور اللہ کا بندہ پانی بھی ہے، پانی کی مثال بھی ہے۔ آگ پہ ڈال دو تو آگ کو ہر نقصان سے فارغ کر دیتی ہے، اور پانی جب زمین میں پھر لگتا ہے، جیسے پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس طرح اللہ کا بندہ جو علم رکھتا ہے، علم میں جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو مردہ دلوں کو زندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی زندہ ہونا چاہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، کوئی ان سے آگ لینا چاہے آگ اس کا کام بنا دیتی ہے، کہ ان سے پانی لینا چاہے پانی ان سے لیا وہ کام بنا دیتا ہے۔ کوئی ان سے لینے والا ہو اور وہ لیتے کسی سے نہیں ہیں۔ ہر ایک کے پاس عیب ہے، اور عیب میں وہ جو رکھتا ہے، جو چیز بھی رکھتا ہے وہ عیب والی ہوتی ہے، اور جب کسی اللہ کے بندے سے جا کر اپنا عیب دلاتا ہے تو وہ ان کو دیتا نہیں بلکہ ان سے لیتا ہے، اور جو ان کو دینا چاہتا ہے یہ ہے وہ جو خود جاہل ہے اور اپنی جہالت پر، اپنی ہر چیز پر وہ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ یہ لعنتی ہوتا ہے۔ لعنتی دیکھنے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کیا ملے گا؟ نظر دی اللہ کی، اسے دیکھ کر نظر بد ہو جائے گی۔ دی آنکھ اللہ پروردگار کی، گندی ہو جائے گی۔ دیا کان اللہ پروردگار کا، گندا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ملا؟ اور اگر اللہ کے بندے کے پاس جاؤ گے تو جو فطری عیب ہے، فطری عیب اور فطری عمل یہ ہے، اس میں گناہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بے عیب ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ فتابعونی کے اندر اس بات کا جاننا پہلے ضروری ہے کہ کس پر فخر ہے اور کس پر فخر نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے ہاتھ شفاعت کا جو جھنڈا دیا جائے گا مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یہ میرے اللہ پروردگار کی عطا ہے۔ جو اللہ کی عطا مانتا ہے اور اللہ کی عطا بتاتا ہے، یہ پتہ کون ہوتا ہے؟ شاگرد اور استاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سنیے ذرا اس بات کو، باپ اپنی اولاد کا باپ ہی رہتا ہے، باپ اپنی اولاد کی اولاد نہیں ہو سکتا۔
ہو ہی نہیں سکتا. اور بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن عطا میں جب اللہ بندے پر عطا کرتا ہے، اس میں بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا استاد ہو سکتا ہے، استاد ہو سکتا ہے. یہ عطا ہے. باپ کو ہو جائے تو اپنے بیٹے کا استاد ہو سکتا ہے، اور بیٹے کو ہو جائے تو اپنے باپ کا استاد ہو سکتا ہے. اور جس نے عطا ہی نہیں اللہ کی مانی، اسے کیا پتا عطا کیسے مانی جاتی ہے؟ عطا تو اللہ پروردگار کا علم ہے. فتح بیونی کے اندر حلال اختیار وہ علم میں کرتا ہے، تعلیم میں کرتا ہے، اور حرام کا ترک بھی وہ علم میں کرتا ہے. اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے آج تک کبھی علم کی مجلس ہی نہیں اختیار کی. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائیں جی کے پاس ہوتا کیا ہے. سائیں جی کے پاس جو ہوتا ہے وہ مانگنے آ جاتا ہے، اور جو سائیں جی کے پاس ہوتا ہے تو تیرے پاس بھی موجود ہی ہے. مانگنے کیا آیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہے، فطری عمل. یہ تو ہر ایک کے پاس. سائیں جی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ غیر فطری عمل ہے. یا فطری عمل پر جب کوئی عمل نہیں کرتا، فطری عمل چھوڑ دیتا ہے، اس کے برخلاف جب کرتا ہے وہ غیر فطری عمل ہوتا ہے. یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. فطری عمل اللہ کی عطا ہے، یہ بھی ہر کوئی کر سکتا ہے. اور اللہ کی عطا کو جو نہیں لینا چاہتا، نہیں مانتا، وہ غیر فطری عمل کرتا ہے. روڑا کیا ہے؟ کیا تو نے نیا کر کے دکھا دیا ہے؟ اور جب کوئی فطری عمل تعلیم میں کرتا ہے، فتح بیونی کی بات عرض کرنے لگا ہوں، تعلیم میں کرتا ہے تو تعلیم سے جب اسے علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم ہے جو فطری عمل کو اللہ والا بنا دیتا ہے، ولایت دے دیتا ہے، غوثیت دے دیتا ہے، قطبیت دے دیتا ہے. یہ حلال کا اختیار کرنا ہے جی، حلال کا اختیار کرنا ہے. اور جب کوئی عیب اس میں موجود ہے، اس لیے تو غیر فطری عمل کرتا ہے نا، کیونکہ وہ عمل ہی ہے نا. غیر فطری عمل حرام ہے. اور جب کوئی اللہ کے بندے کی صحبت میں تعلیم میں آتا ہے اور غیر فطری عمل تعلیم میں ترک کر دیتا ہے، تب اس نے حرام کو ترک کیا ہے. فطری عمل اختیار کرنے والا اگر فطری عمل کرتا رہتا ہے 900 سال 1000 سال فطری عمل کرتا رہتا ہے، تو اس نے فطری عمل کیا ہے نا. فتح بیونی سنت میں تو عمل کوئی نہیں نا اس نے کیا، فطری عمل کیا ہے. کھانے کا کیا ہے، پینے کا کیا ہے، سونے کا کیا ہے، جاگنے کا کیا ہے. اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم میں نہ اس نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سویا ہے، نہ جاگا ہے، اور نہ جیا ہے، نہ مرا ہے. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس نے تو وہی عمل سارے فطری کیے ہیں جو کافر مشرک کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ فطری عمل. جب ہم کہتے ہیں حلال ہے تو تب حلال ہے نا جب حکم کی تعلیم میں اس نے حلال کیا ہے، ورنہ فطری عمل میں سو رہا ہے، سو کہ سو رہا ہے. نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، حج جا رہا ہے، سارا کچھ جا رہا ہے. یہ فطری عمل حلال کیسے ہو گیا؟ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. یہ تو جاہل ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا ہوا اس پر فخر کرنا، یہی تو جہالت، کفر، شرک، منافقت، لعنت. وہ یہ ہے، دین تو ہمارا ہے ہی نہیں. یہ جو ہم نے دین جانا ہوا ہے، کبھی آ کے اس کے بارے میں سوال بھی کیا ہے وہ دین نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ کیا کبھی نہیں یہ پڑھا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا آپ نے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس زانوں سے زانوں میں لا کے بیٹھ گئے اور کیا پوچھا تھا؟ دین ایمان ہی کے بارے میں پوچھا تھا نا. کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ ایک ہے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی مجھے پتہ ہے اللہ ایک ہے.
اللہ ایک ہے، ایک کا تو تجھے پتہ ہے، اللہ کا بھی پتہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ یہ سارا حکم میں ہم نے حرام کو چھوڑا ہوا ہے، یہ سارا حکم میں ہم نے حلال اختیار کیا ہوا ہے، اور اس حکم کو جانتے نہیں کہ فرمایا یہ میرا حکم ہے تمہیں فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے اختیار کرو، وہ حلال کی تعلیم ہے، اور جس سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ، وہ حرام کی تعلیم ہے، اس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور ہم نے جاہل ہونے کے ناطے جو کیا ہے وہ اپنی چیز پر فخر کیا ہے، وہ یہی تو منع آیا ہے کہ لا فقرہ بھی، کہ یہ شفاعت کا جھنڈا اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہوگا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور کبھی دین بھی تو جانو نا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ پہلا عمل جو اللہ دیتا ہے وہ فطری عمل ہے، وہ عبادت نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہونے میں جب وہ عبادت ہوتا ہے تو تعلیم میں عبادت ہوتا ہے، سنت میں عبادت ہوتا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے سنت پتہ کس کو کہا ہوا ہے؟ مسنون عمل کو سنت کہا ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مبارک، حلوہ مبارک، یہ مبارک، وہ مبارک بڑا پسند ہے۔ وہ تو سارے فطری عمل تھے جس میں آپ نے ایک فطری عمل کا اظہار بھی فرمایا، وہ تو مسنون عمل ہے نا، وہ تو کھاؤ تو تب ثواب ہے نیت کی وجہ سے، اور جب نہ کھاؤ ڈاکٹر حکیم کی ہدایت پر تب بھی ثواب ہے۔ فطری عمل میں تو نیت ہے نا، وہاں کوئی تعلیم تھوڑی ہے، وحی کی تعلیم تھوڑی ہے۔ جو مسنون عمل نیت کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم نے تعلیم بنا دی ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، اور وہ بھی اپنے ساتھ، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ نبی رسول کے ساتھ۔ مردہ ضمیر تو اس بات کو برداشت کر لے گا کہ وہ مردہ اس لیے ہوا ہے کہ اسے پسند، اس کی چاہت خواہش ہی یہ ہے۔ مومن کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ وہ اپنی جان پر وہ ظلم ڈھائے جو اللہ نبی رسول کے ساتھ ظلم بنتا ہو۔ ایسے تو نہ کیا جائے۔ دین کی سمجھ جب تک بندہ حاصل نہیں کرتا اس وقت تک تو اس کا فطری عمل جو ہے، جو حکمی سمجھ کے اندر عبادت ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حکمی سمجھ تو عقل سمجھ شعور سے بندے کو عطا ہوتی۔ کہیں کسی کی رائے ہوتی ہے، اس کا احترام کرنا ہوتا ہے، نہ اس کی رائے کا پتہ، نہ رائے کے احترام کا پتہ، اس کی نفی کرتے چلے جاؤ، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ کیوں ایسے نہیں کرنا؟ اسے کرنے دو، کرے گا تو پتہ چلے گا نا۔ صرف اتنا کام ہوتا ہے جب کوئی رائے مشورہ ہم سے لینے آتا ہے، صرف اسے حکمی سمجھ میں جو آپ کو اللہ نے حکمی سمجھ جتنی دی اس میں رائے اور مشورہ دے دو، اور وہ مشورہ اور رائے دو جو خود اپنے لیے رکھتے ہو، بات ختم ہوگی۔ وہ کوئی گناہ کرنے چلا ہے، اور جب کوئی غیر فطری کام کرے اسے اپنی استعداد کے مطابق اور اس کی سمجھ کے مطابق جتنا کہ روک سکتے ہو، تعلیم کے ساتھ۔ یہ زبان اس لیے نہیں آئی، تعلیم کے ساتھ روکا جا سکتا۔ زبان کہے ایسا نہ کرو بس، اور ایسا نہ کرو میں جو فتح بھی ہونی ہے، تعلیم بھی دینی ہے۔ ایسا نہ کرو، وہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی پڑی ہیں اپنے فائدوں میں کہ یہ کرنے سے مجھے یہ فائدے ہوں گے، اور آپ بس اتنا کہہ دیتے تو ایسا نہ کرو، اور اس کی جہالت جو ہے اس کو کون ہمارا ابا جی ختم کرے گا؟ واسطہ تو تمہارے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اس کی تعلیم کرو، تعلیم کرنے سے تعلیم کسی کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہو جائے گی تو مان لے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو دوبارہ استاد جی پھر 1 سال پڑھا دینا، کیا ہو گیا، تمہیں تو تنخواہ مل ہی رہی ہے نا۔ کہتا میں نے تجھے تعلیم کر دی ہے، اب تو کیوں نہیں مانا؟
یہ عبادت کی تعلیم ہے؟ عبادت کی تعلیم میں وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تیری نہیں مان سکتا، تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے گا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے گا. مرنے لگا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے گا. ساری باتیں جو اللہ کی ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر لگا لی ہیں، اور جو اپنی ہوتی ہیں وہ کون کرے گا؟ ابا جی کرے گا. ابا جی تو بیچارہ انتقال کر گئے، امی جی بیچاری وہ انتقال کر گئی. اور اللہ کا ارشاد پاک ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. ذرا ذرا نیکی کوئی کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور ذرا ذرا کرنے سے ہی تو آگے بڑھتا ہے. ذرا ذرا جو وہ کرتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے. اللہ والا ذرا ذرا خیر ہوتی نہیں. اب بتاؤ کدھر جائیں ہم؟ ایسے نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو. گیر ہم اور آپ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. گیر میں اور آپ رہے ہیں اور سنبھالنے کسی اور کو چلیں. میں تمہیں نیک کرنے آیا ہوں، تو اللہ اسے بنانے گیا ہے. نعوذ باللہ منہ. نیک تو ہوتا ہے جس میں عیب کوئی نہ ہو. عیب تو ہم میں اور آپ میں ہے. فطری عمل کیا ہے؟ عیب ہی عیب ہے. سونا عیب ہے، جاگنا عیب ہے، کھانا عیب ہے، پینا عیب ہے. جو بھی پیدا ہوتا ہے عیب کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق ہے. عیسائی کہتے ہیں جو بھی پیدا ہوتا ہے گناہ گار پیدا ہوتا ہے. گناہ گار تو بعد میں ہوتا ہے. اگر نیکی کرتا ہے تو یہ گناہ گاری تھوڑی ہوتی ہے. وہ پیدا مخلوق ہے، مخلوق عیب والی ہے، اللہ بے عیب ہے. یہ ہے اس کا مطلب. چلو جو اسے سمجھ میں آیا اس نے بتا دیا. اور جسے علم ہے، تعلیم ہے، وہ علم اور تعلیم کرتا. ایسے ویسے کام نہیں ہوتا کہ میں جی آ گیا ہوں، ایک تو جاہل ہو گیا، میں جی آ گیا ہوں، ایک تو جاہل ہو گیا، اور ایک تیرا آنا جو ہے جس پر تیرا فخر ہے یہ جہالت ہو گئی. چپ کر کے آج کل کا یہ حال ہے. تو کافر ہے، تو مشرک ہے. او بھائی کافر مشرک کلمہ پڑھنے والا کیسے ہے؟ منافق ہے. منافق عمل سے ہوگا نا. منافقت جو عمل ہے وہ بتانے کی اس میں جرت نہیں ہوتی. بھائی منافقت کا عمل تو بتا، اس کے ساتھ تعلیم کرنا ہوتی ہے. یہ ہے وہ بات. خود جاہل ہوتا ہے، اس میں تعلیم نہیں ہوتی، فارغ ہو جاتا ہے. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ شیطان ہے، یہ منافق ہے. بڑا آسان ہے یہ کرنا. اور جو کام اللہ کے نبی رسولوں کا ہے، جو مشکل کام ہے، جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ مشکل کام کیوں کریں ہم؟ آسانی ملی ہوئی ہے. جہنم میں جانے کی آسانی ہے، یہ بھی کوئی آسانی ہے؟ یہ تو کوئی ہمیں جنت دے کر بھی دے یہ آسانی، ہم کہیں گے یہ جنت نہیں مجھے چاہیے. اللہ سے دور ہو جانا، اللہ کے نبی سے دور ہو جانا، بس یہی مسلمانوں کی کم بختی ہے کہ فتح بیونی نہیں جانتے. فتح بیونی ایک تعلیم ہے پنگوڑے سے لے کر قبر تک. ہم نے مولوی صاحب کی تقریری سے جانا ہوا. بس جو آ گیا اس مجلس میں جنتی ہو گیا، جو نہیں آیا اس مجلس میں جہنمی ہو گیا. جس نے مجھے ووٹ دے دیا ہے وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا وہ جہنمی ہوا. کھلا تمہاری اس بے دینی کی تعلیم پر. پھر اسے فخر بھی بڑا ہے، قسمیں کھا کھا کے بتاتا کہ میں قرآن کو لے کر نکلا ہوں. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا. او بھائی ہم نے یہ بڑی چیزیں دیکھی ہیں. کوئی اور چیز ہمیں جا کر بتاؤ جو ہم نے نہیں دیکھی. امی ابا ہم نے دیکھا ہوا ہے، امی ابے سے فطری عمل ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، سونا جاگنا ہم نے دیکھا ہوا ہے. جو تو ہمارے لیے دین لے کر آیا ہے وہ دین تو اللہ پروردگار نے فطری عمل جو جسے تو نے دین بنایا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے ہی نہیں. وہ تو میرا اور آپ کا فطری عمل ہو سکتا ہے. بس اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے. اور جن کو اللہ پروردگار نے فتح بیونی میں داخل کیا ہے اللہ جانتا ہے ان پر ہی اللہ نے حق بنایا، فرض بنایا. دوسرا کر نہیں سکتا. ایک اندھے کو آنکھ اللہ نے نہیں دی، اسے اللہ کب یہ کہے گا کہ تم نے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ یہ صرف فتح بیونی کی مجلسیں اٹینڈ کرنے والے، اللہ نبی رسول سے وابستگی اتباع میں تعلیمیں کرنے والے، یہ ان پر اللہ نے حق بنایا. ہر کوئی یہ حق ادا نہیں کر سکتا. ہجڑا ہے نہ مرد ہے، اس پر یہ کب حق بنتا ہے کہ
تجھ سے اولاد ہونی چاہیے. پوچھنے والا تو اللہ ہے نا. اللہ کب اس سے یہ پوچھے گا؟ اندھے سے کب اللہ یہ پوچھے گا؟ اور اگر کوئی جہالت میں اندھا ہوتا ہے، جہالت میں بہرا ہوتا ہے، جہالت میں گونگا ہوتا ہے، تو یہ جہالت اور جاہل یہی تو لعنتی جہنم میں جائیں گے. کیا فرمایا تھا کہ شیطان، جاہل اور غرور تکبر اپنی عبادت پر کرنے والے، جاہل اور غرور تکبر اپنی عبادت پر کرنے والے، اپنے پر فخر کرنے والے، تو اور تیرے اہلکاروں کو، تیرے پیروکاروں کو لَأَمْلَأَنَّ جہنم بھر کر رہوں گا. یہ ہے وہ مومن کے بارے میں کبھی یہ فرمایا ہے. دنیا میں بھی اللہ اسے معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے معاف کرتا ہے. تو اتنا بڑا بدگمان ہو گیا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عیب کے ساتھ بدگمانی کر کے کیا ملے گا. اسے نیک گمانی بنانا ہے. کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے، کوئی سوتا ہے، کوئی جاگتا ہے، یہ فطری عمل جتنے بھی کرتا ہے، اس میں بدگمانی کر کے ہم نے کیا کرنا؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ تو عیب ہے نا. عیب کو ہم نے بے عیب بنا دینا، اسے خدا بنا دینا ہے یا خود خدا بن جانا. یہ تو علم والا جو ہے بے عیب ہے، اللہ کا بندہ ہے. ہم بات ختم کر دیتے ہیں، جدھر سے بات شروع ہونی ہوتی ہے ادھر جا کے ختم کر دیتے ہیں کہ علم مکمل ہو گیا. لامحدود چیز مکمل کیسے ہوگی؟ احکام تو مکمل ہو گیا، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اب حلال حلال ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا. تعلیم اور تعلیم میں علم، اللہ، نبی، رسول، ان کے ساتھ میں رحمتیں برکتیں بھی فارغ ہو گئی. یہ ہماری سوچ ہے. یا مفتی ہو جاتے ہیں اور یا مفتیوں کا فتویٰ آگے لگانا شروع کر دیتے ہیں. مفتی ہو گئے تو مسلمان کافر مشرک ہو گیا، اور اگر مفتی نہیں ہوئے تو مفتیوں کا فتویٰ جو آگے، تو کافر مشرک منافق ہو گیا. وہ منافق کدھر سے ہو گیا؟ مسلمان منافق کدھر سے ہو گیا؟ وحی کے وقت میں حقیقی منافق کا بتا دیا جاتا تھا. یہ تو مان لی بات. وحی کے بعد تجھ پر وحی آنا شروع ہو گئی ہے، وہ منافق ہے. کون مسلمان منافق ہے؟ کون مسلمان کافر ہے؟ کون مسلمان مشرک ہے؟ یہ تو پڑھ کر آیا ہے. یہ تو کہیں قرآن مجید میں نہیں آیا. فرمایا فَاتَّبِعُونِی، نبی رسول کی اتباع، آپ سے تعلیم حاصل کرنی ہے. اور تعلیم میں دیکھیے بندگی ہے. تعلیم میں ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے. اگر تعلیم ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پر ایمان، اس کی بندگی نہیں ہوتی، قسم خدا کی وہ دین نہیں ہوتا. یہ پکی بات بتا لو. ادھر ادھر نہ جایا کرو. بندگی میں اس کی عبادت ہے، اور اس کی عبادت میں ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کی عبادت ہے. اس کے علاوہ دین میں اور نہیں ہے بات. کیوں بھلا دین میں اور بات ہو؟ اللہ پاک نے دین میں اور بات نہیں رکھی، وہ ہم میں رکھی. یہ فطری عمل ہے. کہیں یہ دین میں فطری عمل رکھا ہو اللہ نے؟ وہ مجھ میں اور آپ میں رکھا ہوا ہے، جسے ہم سنت میں مسنون عمل بنا دیتے ہیں. مت ماری گئی ہے، پتہ نہیں ہے. اسی لیے تو شیطان ہو گیا تھا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، میں نے انہیں اسماء کا علم دیا ہے. اسی طرح ہمیں اللہ پروردگار نے سب سے پہلے فطری علم دیا ہے. ہمیں پتہ ہو جاتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی. جہالت میں جاہل کو غیر فطری عمل ہوتا ہے. کسی سے کیا پوچھنے جاؤ گے؟ اور اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب جو ہوتا ہے، اس کے پاس تعلیمی علمی عمل ہوتا ہے اور نہیں کچھ بھی ہوتا. اس کے پاس ہوتی یہ چیزیں، اور جس کے پاس جو چیز ہے بتایا نہیں جا سکتا. اور ہم نے جو اونچے سے اونچا جانا ہے، غیر فطری عمل ہی جان لیتے چلو یہ بھی اچھا تھا. ہم نے فطری عمل میں بدگمانی کو جانا ہے. بس وہ فطری عمل کرتا ہے، ہم بدگمانی کرتے ہیں.
بدگمانی میں کیا ہے؟ بدگمانی میں وہ فطری عمل کے اندر عیب کرتا ہے، اور یہ بدگمانی میں اسے بے عیب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ علم کے اندر ہوتا ہے، علم تو اللہ کا، مجھے اور آپ کو علم کدھر ہے؟ اتنے بڑے بڑے دھوکے شیطان نے دیے ہیں اپنے ساتھی بنانے کے لیے، اپنے ساتھی بنانے کے لیے، کہ اللہ والا ان دھوکوں کو جان سکتا ہے کہ اسے اللہ پروردگار نے اپنی نظر، اپنا مشاہدہ دیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں سارا کچھ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، کہ اللہ نے اسے مشاہداتی علم کے اندر داخل فرما کر حکمی علم میں اضافہ فرما دیا ہوتا ہے، جو کہ تعلیم سنت کا اضافہ ہوتا ہے، اور سنت تعلیم کے اضافے میں اللہ نے اسے مشاہداتی علم کا اضافہ دے دیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ جہاں چاہا ہوتا ہے وہاں رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کی چاہت میں فرشتے ہیں، اللہ کی چاہت میں ولی کتب غوث ہیں، اللہ کی چاہت میں نبی رسول ہیں، اور اللہ کی چاہت میں اللہ خود ہے۔ ایسی تو نہیں فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔